اس وقت ایمان مزاری کے اہم ترین کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ ایمان مزاری کو پیش کیے جانے کے حوالے سے اس وقت یہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے ایمان مزاری اور ہادی کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کے وکلا یہاں پہ پیش ہوئے ہیں، ویٹ فار آرڈر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اشرف گجر صاحب ہیں۔ اشرف گجر صاحب، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ آج کی اہم ترین کیس کی سماعت تھی ایمان مزاری صاحبہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، ویسے تو جو بھی ایکیوزڈ ہے وہ جب عدالت میں پروسیڈ کرتا ہے تو کورٹ میں آ کے، اگر وہ ان پرسن کر رہا ہے تو کورٹ میں آ کے وہ کرتا ہے۔ اس کیس میں جج صاحب نے کہا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں۔ یہ کوئی مناسب آرڈر نہیں تھا، ہم سمجھتے ہیں کوئی لیگل آرڈر نہیں تھا۔ میں نے ابھی جج صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ ویڈیو لنک پہ نہ لیں، انہیں یہاں پہ بلا لیں، وہ آ کے جہاں پہ انہوں نے کیس ان کا جہاں سے رکا تھا وہاں سے وہ آگے اس کو پروسیڈ کر لیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی وہ ویڈیو لنک پہ، اچھا ویڈیو لنک پہ بھی انہوں نے جو بتایا کورٹ کو، میڈم ایمان مزاری نے کورٹ کو یہ بتایا کہ ہم پہ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے، تشدد بھی کیا جا رہا ہے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا جا رہا۔ تو ان حالات میں جب یہ جج کے علم میں آ چکا تو میں نے جج صاحب سے بھی کہا ہے کہ جب آپ کو ایک پتہ چیز چل گئی ہے کہ ٹارچر بھی ہو رہا ہے اور کھانے پینے کو بھی نہیں دیا جا رہا، اس پہ بھی جج صاحب کو فوری طور پہ آرڈر کرنے چاہیے، احکامات جاری کرنے چاہیے اور انہیں فوری طور پہ عدالت میں وہاں پہ بلانا چاہیے اور بلا کے پروسیڈ کرنا چاہیے۔ کورٹ جو ہے وہ پارٹی نہیں ہوتی، کورٹ ایک نیوٹرل ہوتی ہے، امپارشل ہوتی ہے، اس کا ایک جوڈیشل مائنڈ ہوتا ہے۔ عدالت کے جذبات نہیں ہوا کرتے، عدالت کے چہرے پہ غصہ نہیں ہوتا، عدالت کو نارمل رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ جج صاحب کے گوش گزار کی ہیں کہ وہ ایسا آرڈر کریں جس کی سینکٹٹی ہو، جسے لوگ خوش دلی سے قبول کریں۔ تو یہ انہیں ان کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عدالتوں کا جو ایک توقیر، عزت، احترام، بھرم جو ہے وہ قائم رہے۔ اس لحاظ سے ہم نے جج صاحب کے گوش گزار کیا ہے کہ آپ احکامات جاری کریں جیل حکام کو اور انہیں یہاں پہ بلا لیں اور بلا کے ان کا جو بیان ہے وہ ان کا قلم بند کر لیں۔ اگر کراس ایگزامن کرنا ہے کراس ایگزامن وہ کر لیں گے، لیکن جہاں سے کیس رکا ہوا ہے وہاں سے آگے پروسیڈ ہوگا۔ انہیں یہاں بلائیں ویڈیو لنک پہ، جس انداز سے انہیں اٹھایا گیا، اٹھا کے ایک گاڑی سے اٹھا کے دوسری گاڑی میں پھینکا گیا، جو ٹارچر کیا گیا، جو تشدد کیا گیا، اور جس انداز سے ابھی بھی ان پہ ٹارچر اور تشدد کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے پھر ملزم کی وہ جو کیفیت ہے، جو ہماری بار کی ممبر ہیں، وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی، اس تسلی کے طور پہ، اطمینان کے طور پہ پروسیڈ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کریں، انہیں آپ جیل حکام کو آرڈر جاری کریں تاکہ وہ کورٹ میں آئے اور آ کے اپنے اس کو ڈیفینڈ کریں اور پروسیڈ کریں۔ اچھا گجر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2 منٹ کی غالباً جو ویڈیو لنک ہوئی ہے اس کے دوران جج صاحب اور ایمان مزاری کے درمیان کیا مکالمہ ہوا ہے، وہ ذرا بتائیے گا پلیز۔ جی، میں اس کے بعد پہنچا، جو مجھے پتہ چلا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ان پہ وہاں پہ ٹارچر ہو رہے ہیں اور انہیں کھانے پینے کو نہیں دیا جا رہا، اور ان حالات میں جب کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹارچر میں بھی ہو، وہ تشدد میں بھی ہو اور اسے کھانے پینے سے بھی محروم رکھا گیا ہو، وہ کیسے کورٹ کو پروسیڈ کرے گا؟ یہی انہوں نے ان کو بتایا کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا حالات روا رکھے گئے ہیں، یہ وہ جج صاحب کے علم میں لے کے آئی ہیں۔ اچھا، کل کے جو خبریں چل رہی ہیں کہ ایمان مزاری کو مین ہینڈنگ کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو ایک ہاتھ ہے وہ گریبان میں اور دوسرا جو ہے ان کے بیلٹ تک ہاتھ جو ہے وہ پولیس اہلکاروں، مرد پولیس اہلکاروں نے جس انداز سے گرفتار کیا ہے، تو اس کے اوپر وکلا کمیونٹی کا کیا سٹانس ہے، اسپیشلی آپ کا کیا سٹانس ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو فیمیل ہماری ہیں، بار کی ممبر ہیں، وکیل ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا بڑا نام ہے، لیکن کوئی عام شخص بھی ہو، عام میل فیمیل بھی ہو، اسے بھی اس انداز سے اریسٹ نہیں کیا جاتا، اس انداز سے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اگر فیمیل ہو، فیمیل کی کسٹڈی عام طور پر فیمیل لیتی ہیں، وہ اریسٹ کرتی ہیں۔ یہاں پہ کسی میل جو پولیس کے کانسٹیبل ہیں یا پولیس کے جو عملہ ہے، اس کی طرف سے کسی خاتون کو پک کرنا، اٹھانا اور بالکل اس کی سینکٹٹی جو ہے اس کا خیال نہ کرنا، اس کے تقدس کا خیال نہ کرنا، یہ بہت شرمناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ ہم اس کی بڑے شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط میسیج دیا گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھبا ہے اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کے ماتھے کے۔ لاسٹلی بتائیے گا کہ جن پولیس نے مین ہینڈنگ کی ہے ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ، ان کو ان کے خلاف کوئی کارروائی جو بار ہے یا وکلا ہیں یا عدالت میں ان کو جو گرفتاری جس انداز سے کی ہے اس کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیں جی، ہماری اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اور بار کونسل کو
فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اس کے اوپر کارروائی پروسیڈ ہونی چاہیے. جن لوگوں نے جس انداز سے غیر قانونی طریقے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ ٹارچر کیا، یہ تشدد کیا، ان کو اس انداز سے مین ہینڈل کیا، ان کے خلاف بہت سنگین قسم کی کارروائی ہونی چاہیے. انہیں عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ جنگل سوسائٹی نہیں ہے، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں جنگل لا نہیں چلتا. یہ مہذب لوگوں کا ایک ملک ہے. اسے مہذب اگر رکھنا ہے اور رہنے دیا جانا ہے تو اس کے لیے ایسے اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنایا جانا بہت ضروری ہے. اور اگر اس کے اندر کوئی پولیس افسران ملوث ہے یا عملہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، اگر جو پولیس افسران ملوث ہیں، اگر کوئی میجسٹریٹ ہے، ضلع انتظامیہ کے لوگ ہیں یا حکومت کے لوگ ہیں، انہیں بھی دے مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اور انہیں بھی عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے. جی اشرف گجر صاحب، یہ ایک آپ دوبارہ چونکہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں جب ایمان مزاری اور عادی علی چٹھا کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا، عدالت سے آپ کی کیا بات ہوئی اور عدالت نے کیا اس پر کہا ہے؟ جی، ہم نے ویڈیو لنک کے بعد چونکہ میڈم ایمان مزاری صاحب نے انہیں کہا تھا کہ وہ سخت ان کے ساتھ ٹارچر اور تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا. وہ ایک بدترین اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، جو ایک بالکل ان کی ایگنی جو ہے جس سے وہ گزر رہی ہیں، جس ٹارچر سے گزر رہی ہیں، گرفتاری سے لے کے ابھی تک جو ان کے ساتھ رویہ ہے پولیس کا اور جیل حکام کا، اس کے تحت یہ پاسبل نہیں ہے کہ ویڈیو لنک کے تحت وہ آگے جو مخالف گواہ پیش ہو رہے ہیں ان کو کراس ایگزامن اور جرح کرنا شروع کر دیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حالت میں، اس ذہنی اور کرب کی حالت میں جرح تو نہیں کر سکتی، میں پروسیڈ نہیں کر سکتی. ہم نے بھی کورٹ سے یہی کہا ہے کہ آپ انہیں جیل حکام کو حکم جاری کریں اور انہیں یہاں پہ بلا لیں، یہاں پہ آ کے جہاں سے کیس رکا ہوا ہے اس کے بعد وہ اپنے کیس کی پیروی شروع کر دیں گی. لیکن آپ احکامات جاری کریں کہ جیل حکام انہیں یہاں پہ پیش کریں. اور پھر دوسرا یہ بھی کہا جج صاحب کہ آپ کے علم میں آ چکا کہ انہیں جیل کی کسٹڈی میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا. یہ بھی جج صاحب سے کہا کہ اس کا نوٹس لیں. انہوں نے کہا جی ہیومن رائٹ کے حوالے سے اپلیکیشن دے دیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، ہیومن رائٹ پہ اپلیکیشن یہاں نہیں دی جاتی. جس ٹرائل کورٹ میں کیس چلتا ہے اس ٹرائل کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر جیل کے اندر ٹارچر یا تشدد کیا جا رہا ہے اور کھانے پینے کو نہیں دیا جا رہا، وہ کسٹڈی اس کورٹ کی ہے، اسی کورٹ کو آرڈر کرنے ہیں. یہ بھی جج صاحب کو کہا کہ اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پہ آرڈر کریں. تمام گزارترین اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، جو ایک بالکل ان کی ایگنی جو ہے جس سے وہ گزر رہی ہیں، جس ٹارچر سے گزر رہی ہیں، گرفتاری سے لے کے ابھی تک جو ان کے ساتھ رویہ ہے پولیس کا اور جیل حکام کا، اس کے تحت یہ پاسبل نہیں ہے کہ ویڈیو لنک کے تحت وہ آگے جو مخالف گواہ پیش ہو رہے ہیں ان کو کراس ایگزامن اور جرح کرنا شروع کر دیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حالت میں، اس ذہنی اور کرب کی حالت میں جرح تو نہیں کر سکتی، میں پروسیڈ نہیں کر سکتی. ہم نے بھی کورٹ سے یہی کہا ہے کہ آپ انہیں جیل حکام کو حکم جاری کریں اور انہیں یہاں پہ بلا لیں، یہاں پہ آ کے جہاں سے کیس رکا ہوا ہے اس کے بعد وہ اپنے کیس کی پیروی شروع کر دیں گی. لیکن آپ احکامات جاری کریں کہ جیل حکام انہیں یہاں پہ پیش کریں. اور پھر دوسرا یہ بھی کہا جج صاحب کہ آپ کے علم میں آ چکا کہ انہیں جیل کی کسٹڈی میں ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا.